السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم گزشتہ مشقی سیٹ 1.1 کے باقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم 2 سوالات دیکھ چکے ہیں، اب باقی کے 3 سوالات یہاں پر ہم کو حل کرنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر باقی کے تینوں سوالات نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ہم تیسرا سوال پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، مثلث کی شکل بنی ہوئی ہے، شکل میں مثلث پی کیو آر نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے پی کیو آر۔ اس میں یہاں سے نقطہ پی سے ایک عمود کھینچا ہوا ہے پی ایس، اور کیو سے دوسرا عمود کھینچا ہوا ہے کیو ٹی۔ تو اس طرح سے یہاں پر 2 عمود بتائے گئے۔ چلیے سوال میں دیکھتے، متصلہ شکل میں قطع پی ایس عمود قطع آر کیو، قطع پی ایس عمود قطع آر کیو۔ آگے ہے قطع کیو ٹی، یہ والا پی آر پر عمود ہے۔ اگر کیو آر کی لمبائی 6، پی ایس کی لمبائی 6 اور پی آر کی لمبائی 12، یہ پورا 12 دیا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو کیو ٹی کی لمبائی معلوم کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو 2 مثلثوں کا استعمال کرنا ہوگا اور اس کے لحاظ سے قیمتیں حاصل کرنا ہوں گی۔ یہاں پر دیکھو یہ قاعدہ ہو گیا اور یہ ارتفاع ہو گیا، اسی طرح سے یہ قاعدہ ہو گیا اور یہ ارتفاع ہو گیا۔ مثلث ایک ہی ہے، مثلث پی کیو آر، یہی مثلث ہے، اس کے 2 الگ الگ قاعدے ماننا ہے، اس کے لحاظ سے 2 الگ الگ ارتفاع ہوں گے۔ تو جواب سے شروعات کرتے ہیں ہم کہ کیا دیا ہوا ہے۔ مثلث پی کیو آر میں پی ایس 6، کیو آر 6 اور پی آر 12، یہ 3 قیمتیں دی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے رقبہ مثلث پی کیو آر بٹے رقبہ مثلث پی کیو آر، اب اسی مثلث کے رقبے کو اسی سے تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر جواب تو 1 آنا ہے۔ آگے کیا تبدیلی کریں گے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ مثلث پی کیو آر اس طرح سے لیتے ہیں ہم پی کیو آر، تو یہ ہو گیا قاعدہ، مثلثوں کے رقبے ان کی نظیری قاعدہ اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے تناسب میں ہوتے ہیں، تو قاعدہ کیو آر ارتفاع پی ایس۔ اب پھر سے وہی مثلث ہے لیکن قاعدہ یہ لیں گے ہم، تو ارتفاع یہ ہوگا قاعدہ پی آر اور ارتفاع کیو ٹی۔ جیسا کہ یہاں پہلے ہی بتا دیا میں نے، اسی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کی تو جواب 1 آ گیا، لیکن یہ 4 میں سے 3 قیمتیں ہیں ہمارے پاس۔ کیو آر کی قیمت ہے 6، رکھ دیے، پی ایس کی قیمت بھی ہے 6، رکھ دیے، اس کے بعد پی آر کی قیمت ہے 12 اور ضرب کیو ٹی کی قیمت ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اب یہ مت کر دینا غلطی کہ بھئی یہ 6 12 ہو گیا تو یہ 12 سے کٹ جائے گا، نہیں، یہ 6 ضرب 6 ہے، 6 جمع 6 نہیں ہے، تو 6 کے پہاڑے سے کاٹیں گے، آگے کاٹتے ہیں ہم تاکہ اور آسانی ہو ہمارے کو۔ یہ یہاں کیو ٹی تقسیم میں ادھر جائیں گا ضرب میں، 1 سے ضرب کر دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیو ٹی رہا۔ یہاں 6 6 36 کر لیتا ہوں میں تاکہ غلطی ہونے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو 12 کا پہاڑا یاد ہے ہمارے کو، 12 1 12، 12 3 36، اس لیے کیو ٹی برابر 3۔ یہی کہا تھا اس نے کہ کیو ٹی معلوم کیجئے، تو ہم نے معلوم کر لیے، تو یہاں پر کیو ٹی کی قیمت آئی ہے 3۔ اب سوال نمبر 4 میں
دو متوازی خط دکھائی دے رہے شکل کے لحاظ سے ہمارے کو، اور ان دو متوازی خط میں دو مثلث بنائے ہوئے ہیں، ایک ہے اے بی سی اور دوسرا ہے بی سی ڈی۔ خط متوازی ہے اس لیے درمیان کا فاصلہ کہیں بھی لے مساوی ہوگا، یعنی اس کی جو لمبائی ہے اتنی ہی اس کی بھی لمبائی ہوں گی۔ دونوں کی لمبائی اگر ایکس مان لے تو چلے گا، یعنی اس کی جتنی لمبائی اتنی ہی اس کی لمبائی۔ اب اے بی سی میں اگر ہم قاعدہ مان لے بی سی اور بی سی ڈی میں بھی قاعدہ مان لے بی سی، تو قاعدہ مشترک ہے اور اونچائی کی قیمت مساوی ہے، اس بات کا خیال رکھیں گے۔ چلیے سوال میں دیا ہوا ہے متصلہ شکل میں اے پی عمود بی سی، اے پی عمود بی سی علامت بنی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے ہمارے کو۔ اے ڈی یہ والا خط بی سی کے متوازی ہے، یہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں اضافی طور پر میں نے یہ جو ہے ایک شکستہ خط بنایا ہوں، یہ عمود ہے یہاں پر، تاکہ مثلث اے بی سی کا ارتفاع اور مثلث بی سی ڈی کا ارتفاع دونوں الگ الگ نظر آئے۔ چلیے جواب شروع کرتے ہیں ہم۔ دیا ہوا ہے اے ڈی متوازی بی سی اور اے پی عمود بی سی شکل سے مثلث اے بی سی اور مثلث بی سی ڈی مساوی قاعدہ والے مثلث ہیں۔ اور اب دوسری بات متوازی خط کی، یہ تو استعمال کر لی ہم نے قاعدہ بی سی، اس کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے، اور یہ متوازی خطوط کے درمیان بنتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ان کے ارتفاع بھی مساوی لمبائی کے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات ہم کو فائدہ مند ہوں گی۔ رقبہ مثلث اے بی سی بٹے رقبہ مثلث بی سی ڈی قاعدہ اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے تناسب میں ہوتے ہیں، یا ہم بیان کر سکتے ہیں مثلثوں کے رقبوں کی نسبت کی خصوصیت سے۔ قاعدہ بی سی، مثلث اے بی سی کا قاعدہ بی سی، ارتفاع اے پی، اس کا بھی قاعدہ بی سی۔ اب یہاں ارتفاع نہیں ہے، اس کی قیمت ہے ایکس، لکھ دیتا ہوں میں، بی سی کٹ گیا۔ اب اے پی کی قیمت بھی ہے ایکس، ایکس بٹے ایکس یعنی 1/1 ہم کو ملا رقبہ مثلث اے بی سی بٹے رقبہ مثلث بی سی ڈی برابر 1/1، یعنی اس کو نسبت کی شکل میں اگر لکھیں ہم تو رقبہ مثلث اے بی سی نسبت رقبہ مثلث بی سی ڈی برابر 1/1۔ تو اس طرح سے ہمارا جواب حاصل ہوا 1/1۔ اب چلیے آخری سوال کی طرف آتے ہیں ہم، سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 جو ہے
4 सवालात पर मबनी है। शक्ल एक ही है, एक शक्ल में जोड़ी जोड़ी करके मुसल्लसों को 4 निस्बतों की कीमतों से हासिल करना है। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिखे। दिया हुआ है पी क्यू उमूद BC और AD उमूद BC, दोनों भी BC पर उमूद है। अब एक नंबर, मुसल्लस PQB और मुसल्लस PBC, अब ये शक्ल में कहाँ पर है ये हमको देखना होगा, फिर उसके हिसाब से हम खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। PQB ये है और PBC ये वाला बड़ा मुसल्लस। PQB ये कोने वाला छोटा मुसल्लस उल्टे हाथ पर और PBC ये बड़ा मुसल्लस। अब दोनों में ख़ास बात क्या है कि दोनों का इर्तिफ़ा एक ही आ रहा है PQ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लस हैं, इसलिए ख़ासियत इनके रकबे नज़ीरी इर्तिफ़ा मसावी हो तो कायदों के तनासुब में, नज़ीरी कायदों के तनासुब में होंगे। हो गया ख़त्म सवाल। रकबा मुसल्लस PQB बटे रकबा मुसल्लस PBC बराबर कायदा, छोटे मुसल्लस का कायदा है BQ बटे बड़े मुसल्लस का कायदा है BC। नंबर 2, मुसल्लस PBC और मुसल्लस ABC। अब इस पर गौर करना है हमको। मुसल्लस PBC ये वाला मुसल्लस और मुसल्लस ABC सबसे बड़ा मुसल्लस, BC इसमें भी आ रहा है PBC में और ABC में, यानी दोनों का कायदा मसावी है। मसावी कायदा वाले मसावी कायदा वाले मुसल्लस है, इसलिए इनके रकबे नज़ीरी इर्तिफ़ा के तनासुब में होंगे, इसलिए इनके रकबे नज़ीरी इर्तिफ़ा के तनासुब में होंगे। रकबा मुसल्लस PBC बटे रकबा मुसल्लस ABC। अब दोनों के इर्तिफ़ा तलाश करने हमको। PBC इसका इर्तिफ़ा है PQ और ABC इसका इर्तिफ़ा है AD। हो गया ख़त्म। तीसरी जोड़ी में है मुसल्लस ABC, वही सबसे बड़ा मुसल्लस, और मुसल्लस ADC। अब ये तलाश करेंगे शक्ल में। ABC तो पता है सबसे बड़ा, ADC अच्छा ये सीधे हाथ पर ये बड़ा सा खड़ा मुसल्लस जो दिखाई दे रहा है, छोटा मुसल्लस। तो दोनों में क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है हमको? इर्तिफ़ा AD। बड़े मुसल्लस का इर्तिफ़ा भी AD है और इस कोने वाले मुसल्लस का इर्तिफ़ा भी AD है। तो ये मसावी इर्तिफ़ा वाले
اس لیے ان کے رقبے نظیری قاعدوں کے تناسب میں ہوں گے۔ رقبہ مثلث ABC بٹے رقبہ مثلث ADC۔ ABC کا قاعدہ ہے BC اور ADC کا قاعدہ ہے DC۔ ہو گیا۔ چوتھا اور آخری رقبہ مثلث ADC بٹے دوسرا مثلث ہے PQC، مثلث PQC۔ اب یہ دونوں ADC تو یہ کونے والا مثلث تھا جو اوپر دیکھے ہم نے، PQC اچھا یہ بھی ایک مثلث ہے، اسی طرف ہے لیکن یہ ذرا کھڑا ہے تو یہ آڑا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ اب یہاں پر قاعدہ ہے QC، ارتفاع ہے PQ، یہاں قاعدہ ہے DC تو ارتفاع ہے AD، دونوں الگ ہیں، مختلف قاعدہ اور ارتفاع والے ہیں، مختلف قاعدہ اور ارتفاع والے مثلث ہیں، اس لیے ان کے رقبے نظیری قاعدہ اور ارتفاع کے حاصل ضرب کے تناسب میں ہوں گے۔ رقبہ مثلث ADC بٹے رقبہ مثلث PQC، قاعدہ اور ارتفاع دونوں رکھنا ہے۔ پہلے ADC کا قاعدہ ہو گیا DC، ارتفاع ہو گیا AD، DC ضرب AD، اور PQC کا قاعدہ ہو گیا BC اور ارتفاع ہو گیا PQ۔ تو اس طرح سے خصوصیات کا استعمال کر کے ہم نے آسانی سے یہ سوالات حل کیے۔ انشاءاللہ اس سوال کا آئندہ اہم مسئلے کے اندر استعمال ہونے والا ہے، اس لیے اس کو بغور پڑھنا ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ۔ حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم آئندہ وقت لیں گے۔ اللہ حافظ۔